بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک کارواں سرائے میں بٹیارے اور ایک ہندوستانی سوداگر کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ دونوں میں زبردست تکرار ہو رہی تھی۔ باقی مسافر جو سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے آ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ بٹیارے نے غصے سے کہا، دیکھیے جناب، یہ عجیب شخص ہے کہ کھانا کھا لیا اور قیمت ادا کرتے ہوئے اسے موت آتی ہے۔ ہم یوں ہی مفت خوروں کے پیٹ بھرنے لگے تو کل کو بھیک مانگتے پھریں گے۔ ایک مسافر نے سوداگر کی طرف دیکھا۔ جناب، آپ اچھے خاصے معقول اور آسودہ حال نظر آتے ہیں، آخر آپ اس غریب آدمی کے پیسے کیوں نہیں ادا کر دیتے؟ سوداگر نے اپنا موقف بیان کیا، قبلہ میں تو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ بھلائی کی کہ اسے پچھلے کھانے کے پیسے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں اتفاقاً بھول گیا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی حساب بتا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی مسافروں کے کھانے کی قیمت یہ مجھ سے وصول کرنا چاہتا ہے۔ بٹیارہ تو نہ کر بولا، بھلائی کس بات کی؟ ایک تو پہلے رقم ہی ادا نہیں کی، اسی کا مجھ پر احسان جتاتے ہو۔ کھانا کھایا ہے تو قیمت بھی ادا کرو اور خواہ مخواہ جھگڑا نہ بڑھاؤ۔ تکرار بڑھی تو کوئی قصبے کے مقدم کو بھی بلا لایا۔ اس نے دونوں سے کل واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ سوداگر بولا، جناب، معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی میں اسی سرائے میں ٹھہرا تھا۔ میں نے کھانے میں ایک مرغی اور چند انڈے کھائے تھے، مگر جلدی میں ہونے کی وجہ سے میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکا۔ میں نے سوچا کہ اگلے سال ادا کر دوں گا۔ اب میں نے اس سے اس کھانے کا حساب پوچھا ہے تو 1000 دینار مانگتا ہے۔ آپ یہ انصاف سے بتائیے کہ کیا ایک مرغی اور چند انڈوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے؟ مقدم نے بٹیارے سے کہا، کیوں صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ بٹیارے نے گلا صاف کیا اور بڑے ٹھسے سے بولا، جناب علی، ابھی تو میں نے بڑی فیاضی سے کام لیا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور میں کسی کا دیندار نہ بنوں۔ آپ ذرا انصاف سے غور فرمائیں کہ ان حضرات نے پچھلے سال بڑے مزے سے ایک مرغی اور 6 انڈے ڈٹ کر کھائے تھے۔ اب اگر وہ مرغی زندہ ہوتی اور میں وہی 6 انڈے اس کے نیچے رکھ دیتا تو ان میں سے چوزے نکل آتے، وہ چوزے بڑے ہو کر انڈے دیتے تو میں ان سے بھی چوزے نکلواتا۔ آپ عقل مند ہیں، خود ہی حساب لگا لیں کہ ایک سال میں وہ مرغی اور 6 انڈے ہزاروں مرغیوں اور چوزوں میں بدل جاتے۔ یہ سارا منافع میں اس وجہ سے میرے ہاتھوں سے نکل گیا کہ ان حضرت نے وہ مرغی اور انڈے کھا لیے تھے۔ اب میں نے اسی حساب سے قیمت صرف 1000 دینار لگائی ہے تو انہیں ادا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور مجھ سے جھگڑا کرنے پر تل گئے۔ مقدم بٹیارے کا دوست تھا، اس لیے اس نے فیصلہ بٹیارے کے حق میں دے دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ بٹیارے کو 1000 دینار ادا کرے۔ سوداگر بیچارہ بہت پریشان تھا کہ اتنی رقم کہاں سے ادا کرے کہ مسافروں میں سے ایک شخص بولا، حضرات، اگر کوئی مجھے ایک تیز رفتار سواری مہیا کر دے تو میں ابھی بغداد سے قاضی کو لے کر آتا ہوں، پھر وہ جو فیصلہ کر دے اسے مان لیا جائے۔ باقی مسافروں نے اس کی حمایت کی۔ سوداگر بولا، بھائی، آپ میرا کھچر لے جائیں، یہ بہت تیز رفتار ہے، اور خدا کے لیے قاضی صاحب کو لے کر آئیں۔ یہ قصبہ تو اندھیر نگری ہے، میں اتنی رقم اس کو ادا کر دوں تو کیا خود بھیک مانگ کر اپنے ملک واپس جاؤں؟ خدا آپ کا بھلا کرے، میری مدد کیجیے۔ اس شخص نے کھچر لیا اور برق رفتاری سے بغداد کی سمت روانہ ہو گیا۔ شہر
चंद कोस के फासले पर था। वो जल्द ही वापस आ गया और बोला, काजी साहब मसरूफ़ थे, उन्होंने आधे घंटे तक आने का वादा किया है, आप लोग इंतज़ार कीजिए। एक एक करके मिनट गिने जाने लगे। लोग बेचैनी से इस रास्ते की तरफ देखने लगे जिस तरफ से काजी साहब को आना था। आधा घंटा गुजरा, फिर 1 घंटा हुआ। लोगों की बेचैनी बढ़ी। सौदागर की परेशानी का ठिकाना नहीं था और बटियारा मूँछों को तौ देता खुश फिर रहा था। वक्त और गुजरा और 1.5 घंटा हो गया। अचानक बगदाद की तरफ से आने वाले रास्ते पर एक टोपी नजर आई। फिर गुदड़ी में लिपटा एक दरवेश नमूदार हुआ। काजी साहब आ गए, काजी साहब तशरीफ ले आए। इस मुसाफिर ने खुशी से नारा लगाया। लोग एहतरामन उठ गए और उन्होंने हैरत से इस दरवेश को देखा जिसका नाम बेलौल था। वो अपने गधे से उतरा और अपना असा टेकता दरमियान में आ बैठा और बोला, हजरात, मैं माजरत खा हूँ कि मुझे यहाँ पहुँचने में ताख़ीर हो गई। मुझे इस झगड़े की इतला मिल गई थी, मगर मैं जल्दी नहीं आ सकता था। दरअसल मैं मुकदमों के फैसले करने के अलावा काश्तकारी भी करता हूँ। जब आपका पैगाम मुझे मिला तो मैं गेहूँ के बीज उबाल रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि गेहूँ के बीज उबाल लिए जाएं तो पैदावार अच्छी होती है। बस वो बीज उबालते उबालते ही मुझे इतनी देर हो गई। मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी का ख़ास्तगार हुई। मुकद्दम और हाज़रीन हैरान हुए। बटियारे ने गुस्से से कहा, जनाब, आप कैसे काजी हैं जो गेहूँ के बीज को उबाल कर बोते हैं? आपने मुकदमे का फ़ैसला क्या करना है? क्यों नहीं जनाब, मैं बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला करूँगा इंशाअल्लाह। और गेहूँ उबालने पर आपको ताज्जुब क्यों है? आपकी यहाँ तो भुनी हुई मुर्गियाँ भी अंडों पर बैठती हैं और चूज़े निकालती हैं, तो उबले हुए गेहूँ क्यों ना हरे होंगे? लोग चौंके। मुकद्दम भी अपनी जानबदारी पर शर्मिंदा हुआ और बोला, सुभान अल्लाह, हुजूर, आपने तो बात में फ़ैसला कर दिया। नहीं, अभी फ़ैसला होना बाकी है, और वो ये है कि बटियारा और सौदागर अपने दिल से रंजिश निकाल दें और दोनों गले मिलें, और बटियारा आइंदा भुनी मुर्गियों की औलादों की कीमत मुसाफिरों से न वसूल किया करे।